السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس سرد موسم میں اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوگا، بچا کے رکھا ہوگا۔ تو کل سے جب تعلیمی ادارے کھلنے کی خبریں جو ہیں وہ عام ہوئیں اور پھر نوٹیفیکیشن بھی ہوا، تو اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ شور جو ہے نا وہ مچا، اور بہت سے ہمارے ساتھیوں نے اس کے اوپر تبصرے کرنے شروع کر دیے کہ یہ چھٹیاں جو ہیں گورنمنٹ کو ابھی مزید رکھنی چاہیے تھی، ختم نہیں کرنے چاہیے تھے، چونکہ موسمی حالات جو ہیں وہ بہت شدید ہیں، لہٰذا یہ چھٹیاں ناگزیر تھیں۔ لیکن ظاہر ہے ہماری خواہشات جو ہیں ان کے اوپر تو کوئی فیصلے نہیں ہوتے۔ وہ جو کسی نے کہا تھا کہ نوکر کی تو نخرہ کی، ظاہر ہے جب نوکری اختیار کر لی تو پھر اس کے بعد اب جو آرڈر اوپر سے آتے ہیں ہمیں تو انہیں اوبے کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا آپ سب اساتذہ کرام کو میری یہ درخواست ہے کہ آپ اسکول جانے کے لیے احتیاطی تدابیر جو ہے نا وہ ضرور اختیار کریں، چونکہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے ظاہری بات ہے کہ آپ خود بھی سردی سے بچیں گے اور اپنے پیاروں کو بھی محفوظ رکھیں گے، اور طلبہ کو بھی اس طرح تلقین کریں کہ وہ اب اس موسم سے وہ اس کی جو شدت ہے اس سے وہ محفوظ رہیں۔ تو چند ایک احتیاطی تدابیر میں نے یہاں پر اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے سامعین کے لیے اور قارئین کے لیے کچھ لکھی ہیں، وہ میں چند ایک آپ کو بتا دوں گا۔ گو کہ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن اپنے جو ایکسپیرینس ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو چیزیں میں نے محسوس کی ہیں اور نوٹ کی ہیں تو میں وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سردیوں کے موسم میں آپ نے دیکھا ہے کہ عام طور پر ہارٹ اٹیک اور فالج کے کیسز جو ہیں وہ زیادہ آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ڈی ہائیڈریشن۔ چونکہ سردیوں میں ہمیں پیاس نہیں لگتی تو لہٰذا ہم پانی جو ہے وہ بہت کم پیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے، چونکہ ڈی ہائیڈریشن جب ہو جاتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس سے پورا سسٹم ہمارا جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ سردیوں کے موسم میں خاص طور پہ گرم پانی کا اگر استعمال کریں تو وہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ ویسے تو گرمیوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ گرم پانی پینا چاہیے، ٹھنڈے مشروبات جو ہے ان سے بچنا چاہیے، لیکن یہ سردیوں میں خاص طور پر اس کا اہتمام کیا جائے کہ ہم جب بھی پانی پئیں تو تھوڑا سا گرم پانی ہو تو وہ اچھا رہے گا۔ اور بعض ہمارے ساتھی یہ بھی کرتے ہیں کہ سردیوں کی شدت کو ختم کرنے کے لیے بار بار 3-4 دفعہ جو ہے وہ چائے کا استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو چائے کا استعمال ہمارے جو سٹمک ہے اس کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ حکماء یہ کہتے ہیں کہ جب معدہ ڈسٹرب ہو گیا تو اس کا مطلب تمام ہمارے معمولات جو ہیں اس کے جسم کے وہ سارے کے سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو چائے کی طلب زیادہ ہو رہی ہے تو پھر آپ کیا کریں کہ اس کے لیے قہوہ استعمال کریں۔ قہوہ 3 سے 4 دفعہ بھی آپ پئیں یا ہر کھانے کے بعد بھی آپ قہوہ پی لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے جو ہاضمے کا نظام ہے اس کو بھی بہتر کر دے گا، اور آپ کو جو سردی کی شدت ہے اس سے بھی یہ چیزیں باہر نکال دیں گی۔ اور جو اہم بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو چائے ہم درآمد کرتے ہیں، منگواتے ہیں، تو اس کے اوپر جو زر مبادلہ ہمارا خرچ آتا ہے، اور قہوہ اگر ہم اس کو فروغ دیں تو پھر قہوہ کیا ہے، یہیں کی پروڈکٹ ہے اور یہاں ہمیں اویلیبل ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہمارا زر مبادلہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس کو فروغ دیں اور چائے کی بجائے قہوے کے اوپر زیادہ اس کو پریفر کریں۔ دوسری بات جو بہت ہی اہم ہے کہ سردیوں میں ہمارے معمولات جو ہیں وہ سکڑ کر رہ جاتے ہیں، کہ باہر کی ہماری جو روٹین عام طور پہ ہم جو واک کے لیے باہر نکلتے ہیں، آؤٹنگ کے لیے ہم باہر جاتے ہیں، تو وہ ہمارا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہیے، متحرک رکھنا چاہیے، اور ہمیں جیسے ٹریک سوٹ پہن کے ہم باہر جوگنگ کے لیے، واک کے لیے جاتے ہیں تو گھر پہ ہی 5 سے 10 منٹ کم از کم ہمیں ڈیلی جو ہے وہ ایکسرسائز کرنی چاہیے،
اور اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، اس کے اوپر لکھیں تو آپ کو بے شمار ایکسرسائزز جو ہیں ویسی مل جائیں گی جو 5 سے 10 منٹ میں آپ گھر پہ ایزیلی کر سکتے ہیں. اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ پھر فٹ رہیں گے. چونکہ اگر کسی جگہ کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سردیوں میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لیٹ اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں، پھر بستر میں ہی بیٹھے بیٹھے چائے پی، وہیں پر جو ہے وہ ناشتہ بھی کیا، اور اس کے بعد پھر اٹھے اور باہر نکلے، اور پھر اس کے بعد ہم کمبل میں گھس جاتے ہیں. یہ کوئی ہیلدی طریقہ نہیں ہے ہمارا، کیونکہ اس سے جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ہم جب تک چلتے پھرتے رہیں گے، متحرک رکھیں گے اپنے آپ کو، اپنے پاؤں کو، تو ہمیں سردی نہیں محسوس ہوگی، ہم فٹ رہیں گے. اور اگر ہم ایک ہی جگہ پر جم کے بیٹھے رہیں تو ظاہر ہے اس سے ہمیں سردی کا احساس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ جب ہم سردی کرتے رہیں گے کمبل میں بیٹھے ہوئے، تو ایک نفسیاتی اثر ہے کہ ہمارے اوپر اس کا اثر جو ہے سردی کا بہت زیادہ ہوگا. لہٰذا لائف سٹائل تھوڑا سا اپنا چینج کرنے کی ہمیں اس میں ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ تیسری جو چیز ہے کہ بہت سے ہمارے جو بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ سردیاں زیادہ ہیں تو گوشت کا استعمال زیادہ کر دیتے ہیں، اور پائے یعنی مرغن غذائیں جو ہیں نا، وہ ہمارے ہاں کھانے کا زیادہ رواج جو ہے وہ سردیوں میں ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ان غذاؤں کو ہضم کرنے کے لیے ہم سٹمک کو، معدے کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. تو جب ہم یہ کھانا کھا کر، مرغن غذائیں کھا کر سو جاتے ہیں اور ہم وقفہ نہیں دیتے اس میں زیادہ، تو پھر ظاہری بات ہے کہ رات کو سوتے ہوئے خدا نخواستہ وہ ہمیں ڈیمیج کر سکتی ہیں، پہنچا سکتی ہیں کسی قسم کا نقصان. تو اس لیے مرغن غذاؤں کی بجائے یا تلی ہوئی چیزیں، وہ بھی بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں لوگ، ان سے بھی آپ اوائڈ کریں اپنی، اگر آپ نے صحت جو ہے اس کو بہتر رکھنا ہے سردیوں میں. اور اسی طرح جو پھل اور سبزیاں جو ہیں ان کا استعمال آپ بھی کریں، اپنی روٹین کے مطابق کریں، تو وہ بھی استعمال کریں. زیادہ بہتر ہے کہ پھل اور سبزیوں کا اگر استعمال کریں گے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے جسم کو متحرک رکھنا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ سردیوں میں چونکہ خشک میوہ جات جو ہیں وہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں، لیکن ہماری پہنچ سے اساتذہ خاص طور پہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی پہنچ سے وہ بہت باہر ہوتے ہیں، ان کا ریٹ ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے. لیکن کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں تو مونگ پھلی وغیرہ جو ہے وہ مطلب سستی ہیں، وہ ہم لے سکتے ہیں. ریوڑیاں جو ہیں، تل خاص طور پہ اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں، ان کا استعمال جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. تو اس سے بھی ہمارے اندر جو ہے وہ ہیٹ اتنی پیدا ہوگی کہ ہم پھر باہر کی سردی جو ہے وہ ہمارے اس کو محسوس نہیں کر سکیں گے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو پھر ہمیں سر پہ ٹوپی یا اپنا سینہ جو ہے اس کو کم از کم ضرور کور کرنا چاہیے، کیونکہ جب بھی سردی ہمیں لگے گی تو ہمارا سینہ جو ہے سب سے پہلے وہ اس سے، چونکہ ٹھنڈی ہوا وہ متاثر ہوگا اس سے، اور ہمارے جو ریسپیریٹری سسٹم ہے پھر اس سے فلو جو ہے وہ ہمیں ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس کے ٹیمپریچر اور پھر دیگر اس کے معاملات جو ہیں وہ ہمارے اوپر اثر انداز جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گے. لہٰذا یہ نہ دیکھا جائے کہ باہر نکلتے ہوئے میں کیسا لگوں گا، لوگ میرے اوپر ہنسیں گے. چادر بھی لینی پڑتی ہے آپ کو، تو چادر لے کر آپ باہر نکلیں، اور تاکہ سردی سے آپ بچے رہیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے مجھے اور دیکھیں گے اور ہنسیں گے، تو پھر میرا خیال ہے کہ سردی جو ہے ضرور ہمارے اوپر پھر اثر انداز ہوگی. سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ نے کور کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے. اسی طرح جو اب چونکہ آنے والے چند دن جو ہے وہ زیادہ شدید موسم ہوگا اس میں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو سفر ہے ان دنوں میں ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بہت زیادہ ضروری کہیں جانا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے لیے تو
ضرور نکلیں، چونکہ دھند بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایکسیڈنٹس کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. لہٰذا ڈرائیونگ جو بھی کرنی ہے آپ نے وہ ریش ڈرائیونگ نہ ہو، اور جب تک آپ کو اپنے آگے کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو اس وقت تک آپ جو ہے یا تو رک جائیں کہیں کسی جگہ کے اوپر، لیکن ڈرائیونگ کرتے رہنا وہ جو ہے آپ کی صحت کے لیے، آپ کے لیے خدا نخواستہ کوئی نقصان کا باعث جو ہے وہ نہ بن جائے. اور آخر میں سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ سردیوں میں ضروریات زندگی چونکہ ہر انسان کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اپنے ارد گرد جو آپ کے پڑوسی ہیں، ہمسائے ہیں، ان کا ضرور خیال کریں کہ ایسے لوگ جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، چونکہ عام ہم فقیر جو مانگ رہے ہوتے ہیں چوکوں میں، چوراہوں میں اور گھروں پہ آ کے، دکانوں پہ، ہم انہیں تو دے دیتے ہیں، لیکن جو حقدار ہیں صحیح معنوں میں، جو متوسط طبقہ ہے، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور اپنی غربت کے اندر جو ہے وہ رہتے ہیں، تو ان کی ضرور ہمیں کسی طرح سے بھی مدد کرنی چاہیے. اور مدد بھی اس طرح سے کریں کہ ان کا جو احساس ہے، جو ایک خودداری ہے ان کے اندر، وہ نہ کسی طرح سے بھی ڈیمیج ہو. اور چونکہ اس طرح کا موسم ہے کہ ہمیں پھر گرمیوں میں تو ہم چپل کے ساتھ بھی باہر چلے جاتے ہیں، گھومنے نکل جاتے ہیں، لیکن سردیوں میں جب تک بند جوتے جو ہیں وہ استعمال نہ کیے ہوں، جرابیں نہ پہنی ہوں موٹی، اور اس کے اوپر ہم نے کوئی جو ہے وہ سویٹر، جرسی، کوٹ، مفلر یا ٹوپی جو ہے وہ نہ اوڑھی ہو، اس وقت تک ہم سردی سے نہیں بچ سکتے. لہٰذا اپنے ارد گرد جو ہے وہ ضرور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، اور ہمسائے جو ہیں یاد رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ 40 گھروں تک ہمسائے ہیں آپ کے، 40 گھر دائیں طرف، بائیں طرف، آگے کی طرف اور پیچھے کی طرف. اس طرح یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پورا محلہ جو ہے آپ کا وہ آپ کے ہمسائیگی میں کم از کم آ جاتا ہے. اور اسی طرح آخری بات، اشفاق احمد نے کیا خوب بات کہی تھی کہ آپ جو کچھ تقسیم کریں گے اسی کی فراوانی آپ کے پاس ہوگی. لہٰذا ان دنوں آپ جو کچھ تقسیم کریں گے اپنے ہمسایوں میں، اپنے ریلیٹیوز میں، رشتہ داروں میں آپ دیکھیں، کیونکہ رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے کا دوہرا اجر ہے. ایک تو وہ قرابت داری میں آتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو دینے کا ثواب ہے جو مستحق لوگ ہیں، تو ان میں کوشش کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ یہ چیزیں تقسیم کریں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا اس کا اجر و ثواب بھی اور بہت گنا کر کے آپ کو وہ چیزیں جو ہیں وہ ملیں گی. اور اگر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ہے کہ آپ خوش اخلاقی کے ساتھ تو پیش آ سکتے ہیں، خوشیاں تو بکھیر سکتے ہیں، وہ تو آپ بانٹ سکتے ہیں. لہٰذا خوش رہیں، خوشیاں حاصل کریں، اور خوشیاں جو ہیں آپ تقسیم بھی کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوشیاں دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.